بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، ماہ ربیع الاول رواں دواں ہے اور یہ مبارک مہینے کی ہر ایک رات، ہر ایک شام، ہر ایک صبح مسلمانوں کے لیے اس میں بڑی برکتیں چھپی ہیں۔ تو ہم نے اس پورے مہینے کو ضائع نہیں کرنا، اس کے ہر ایک دن سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یا مالک الملک، اللہ کے دو ایسے نام ہیں جن کو ہم ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ یا مالک الملک یعنی اے ملکوں کے مالک، اور وہ ملکوں کا مالک کون ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے۔ تو آج ہم جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ یا مالک الملک کا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے ربیع الاول کی کسی ایک رات میں کر لینا ہے۔ ربیع الاول کی کسی ایک رات میں آپ آدھی رات اٹھیں گے اور اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام یا مالک الملک کچھ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، یا مالک الملک، اے ملکوں کے مالک، اور ملکوں کا مالک ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ اللہ کی صفت کو بیان کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ رب العزت کو اللہ کے کسی بھی نام کے ساتھ پکارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے بندے اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جیسے گھر میں اگر ماں کوئی چیز بنائے اپنے بچے کے لیے اور وہ چیز بچے کو اچھی لگے تو بچہ اپنی ماں کی تعریف کرتا ہے کہ امی آپ نے یہ چیز بہت اچھی بنائی ہے، تو ماں خوش ہوتی ہے۔ تو وہاں صرف ایک ماں خوش ہوتی ہے، اللہ رب العزت 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کتنی زیادہ خوش ہوگی جب ہم اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی وسعت والی ذات ہے۔ ہم اپنے حساب کے مطابق سوچتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ یا مالک الملک پڑھنے سے بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو رزق میں اضافے کے لیے یا مالک الملک پڑھا جاتا ہے، کاروبار میں برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، مالک الملک دو لفظوں سے جڑا ہوا ایک اللہ کا نام ہے۔ یا مالک الملک کی اگر ہم بات کریں تو ایک آتا ہے مالک اور دوسرا آتا ہے ملک۔ یا مالک کو اگر کوئی پڑھے یا کوئی شخص یا ملک پڑھے تو دونوں کے ہی فائدے ہیں، دونوں ہی نام رزق میں اضافے کے لیے بڑے ہی مفید ہیں۔ تو بہرحال ہم چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی جانب کہ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہوگا۔ ربیع الاول کی کسی ایک رات یعنی آدھی رات آپ اٹھیں گے اور آپ دو نام پڑھ کر، یعنی یہ یا مالک الملک پڑھ کر سو جائیں گے۔
یقین کریں یہ ایسا وظیفہ ہے کہ فرشتے خود آپ کے گھر میں رزق پہنچائیں گے۔ بہت سے مسلمان بہن بھائی ہیں جو کہ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں اور سوال یہی کرتے ہیں کہ کاروبار نہیں ہے، کوئی ایسا عمل بتا دو رزق میں اضافہ ہو جائے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دو جس سے رزق میں برکت ہو جائے۔ تو یہی وہ وظیفہ ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ہم اپنے اس چینل پر بہت سے وظائف اپلوڈ کر چکے ہیں اور الحمدللہ ان وظائف سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں بھی ہوا، تو جن کو نہیں ہوا تو ان کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر وظیفہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ شاید 10 وظیفے کرتے ہوں، کوئی 10 وظیفوں میں سے ایک وظیفہ آپ پر کام کر جائے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سے وظائف کر لیے لیکن کسی کو کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا اور کسی کو پہلے وظیفے سے ہی فائدہ ہو گیا۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری ویڈیو پہ ہر ایک وظیفہ کیا ہوگا لیکن ان کو کسی ایک وظیفے سے فائدہ ہوا ہوگا۔ تو وظیفے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو جو وظیفے بتاتے ہیں آپ ان وظائف کو کیا کریں، لازمی کیا کریں۔ شاید کوئی ایک وظیفہ آپ کے لیے کام کر جائے، شاید کوئی ایسا شخص بھی ہو جس کے لیے ہمارے سارے وظیفے کام کرتے ہوں۔ تو بہرحال وظیفے کا طریقہ کار سن لیں۔ آپ آدھی رات اٹھیں گے، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے آپ 3 بجے کا ٹائم رکھ لیں، الارم رکھ لیں۔ 3 بجے جب آپ اٹھیں تو اس کے بعد آپ نے یا مالک الملک کو آپ نے 40 بار پڑھنا ہے۔ اپنی انگلیوں کی پوٹوں پر 40 بار یا مالک الملک پڑھو، لیکن پڑھنے سے پہلے ایک بار درود پاک، اور جب پڑھائی مکمل ہو جائے یعنی یا مالک الملک 40 بار پڑھ لیں، اپنے پوٹوں پر انگلیوں کی پوٹوں پر 40 بار پڑھ لیں، آخر میں بھی پھر ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ تو بس یہیں پہ یہ وظیفہ مکمل ہوتا ہے۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے سوائے ان خواتین کے جو کہ مخصوص ایام کی حالت میں ہیں، یعنی ناپاکی میں یہ وظیفہ نہیں کیا جا سکتا، صرف پاکائی کی حالت میں یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر مرد حضرات پہ غسل فرض ہو گیا ہے تو اس کو پہلے غسل کر لینا چاہیے، پھر یہ پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ جو بھی مسلمان بہن بھائی یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کریں، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا نہ بھولیں، کیونکہ دعا ہی کام کرتی ہے۔ تو دعا جو بھی آپ کی خاص دعا ہو رزق میں اضافے کی، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ دعا پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔